الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج عید الفطر کا دن ہے، نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے. ماشاءاللہ، اس شخص کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے بغیر کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اسی شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. جس نے حالت ایمان میں اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو آج کا دن اس آدمی کے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے علاوہ تراویح کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا رہا، کیونکہ اسی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو صیام رمضان اور قیام رمضان کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. میری خوش نصیب بہنوں جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور راتوں کو تراویحیں پڑھی، تہجد پڑھا، تو وہ خوش نصیب ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کو مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے. آج کا دن یقیناً آپ کے لیے، امت محمد کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان شریف میں روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، خوشی کا دن ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھتے رہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کے قیام اور صیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں، حضرت ام عطیہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم پردہ نشین کنواری عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر آئیں. آپ کے اسی مجمع میں سوال کیا گیا کہ اگر حیض سے ہو عورت تو جب بھی وہ عیدگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا ہاں، وہ بھی بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کرے. تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے مجمع میں سے اور سوال کرتی ہے کہ اگر اس کے پاس
اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ اللہ اکبر، آج تو ہمارے پاس کتنی کتنی گھر میں چادریں، برقعے موجود ہیں، چادریں موجود ہیں، لیکن بہت ساری بہنیں فیشن کے لیے ایک دوسرے کو اپنا لباس دکھانے کے لیے عید کا چادریں نہیں لیتی، بلکہ گلے میں دوپٹہ ڈال کر اور چلتی ہیں اور عیدگاہ میں آتی ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر اس کے پاس چادر نہ ہو اپنے اوپر لینے کے لیے تو وہ بھی آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنی دوسری کسی اپنی پڑوس کی عورت کی یا اپنی دوسری بہن کی چادر لے لے اور اس چادر میں آئے۔ محترم ماں اور عزیز بہنوں، جہاں تک نظر ڈالی جاتی ہے اسلام کے کل احکام، اسلام کے جملہ اصول، حکمت اور اتفاق اور اتحاد کی جیتی جاگتی عملی تصویر نظر آتے ہیں۔ اس عید کے دن کو ہی دیکھ لیجئے، حکم ہوتا ہے کہ اس دن نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر صبح شہر سے باہر جنگل میں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تاکہ تمہاری جاہ و حشمت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ پھر ایک کو آگے کر کے سب اس کی اقتداء میں، یعنی امام آگے ہو اور سب اس کی اقتداء میں اللہ کے سامنے جھکیں، تاکہ تمہارا اتفاق، تمہارا اتحاد ظاہر ہو۔ جب آؤ عیدگاہ کی طرف تو تکبیریں کہتے ہوئے آؤ، اور جب جاؤ تو بھی تکبیریں کہتے ہوئے جاؤ، تاکہ تمہاری خدا پرستی کا اظہار ہو۔ اللہ اللہ، یہ جماعت، یہ جماعت، یہ یکجائی، یہ یکجہتی، یہ ہم آہنگی، یہ اتحاد مقصد، یہ اتفاق روحانی و جسمانی، کیا وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہارے دشمنوں کے سینوں پر سانپ بن کر لوٹیں اور ان کا کلیجہ پھٹ جائے؟ حکم ہوتا ہے کہ میٹھی عید میں جانے سے پہلے، یعنی یہ چھوٹی عید الفطر میں جانے سے پہلے فطرہ ادا کرو، تاکہ تمہاری غمخواری اور ہمدردی ظاہر ہو۔ جہاں تم اپنی ضروریات پر سینکڑوں خرچ کرتے ہو، عید کی شاپنگ کرتے ہو اور اچھے سے اچھا لباس خریدتے ہو، اچھے سے اچھی چیزیں خریدتے ہو، وہاں ان غربا کی بھی خبر لو۔ تم جیسے ہی ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، وہ تم جیسے ہی ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، مگر قدرت نے انہیں تمہارا دستے نگر بنا رکھا ہے۔ ہاں، اپنی بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی بھی خبر لیا کرو۔ تم نے اپنے بچوں کی ہٹ دھرمی اور ضدیں دیکھ دیکھ کر پوری کی۔ وہ روتے رہے اور ضدیں کرتے رہے کہ میں نے یہ نہیں خریدنا، میں نے یہ لینا ہے، میں نے اتنے سوٹ لینے ہیں، میں نے یہ مہنگے والے جوتے خریدنے ہیں۔ ان کے لیے نئے اور عمدہ کپڑے بنوائے ہم نے، لیکن ایک یتیم بچہ آہ کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ کس کے سامنے ہٹ کرے، یہ کس کے سامنے ضد کرے، کون اس کی ضد کو پورا کرے گا؟ آج اگر اس کا باپ ہوتا، ہم سب کو یہ سب احساس کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ آج اگر اس کا باپ ہوتا تو وہ بھی اپنے نور نظر، لخت جگر کے نہ جانے کیا کیا ارمان پورے کرتا۔ آج مرد حضرات جو ہیں اپنی بیویوں کے کپڑے لتے، جوتی اور زیور وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے یعنی بیویاں جو ہیں، ہم جو ہیں اپنے شوہروں سے لڑ جھگڑ کر، کہہ سن کر، بن بگڑ کر اپنی اپنی چاہت کے مطابق اپنی فرمائش پوری کرائی، لیکن ان غریب عورتوں کی ناز برداری کرنے والا، جو بیچاریاں بیوہ ہیں، جو بیچاریاں طلاق یافتہ ہیں یا غریب ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں، ان کی امنگوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ کس پر دباؤ ڈالیں گی؟ وہ کس کا پلہ تھامیں گی؟ وہ کہاں سے اچھے اچھے کپڑے وغیرہ لائیں گی جنہیں پیٹ پالنے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، آج میں امیروں سے مخاطب ہوں، اپنی جیسی بہنوں سے، اپنی پیاری بہنوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو کیا اللہ کے مسکین بندوں کا حق ہم بھول جائیں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور غربہ نوازی کیا ہم فراموش کر دیں، جن کی زبان مبارک سے کبھی کسی سائل نے انکار کا لفظ تک نہیں سنا تھا؟ غرض اس فطرے کے حکم لگانے کے بعد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس فطرے کے حکم نے
گلزار اتفاق میں باد بہاری کا کام کیا، بہار آ گئی، اللہ اکبر، جب فطرے کا حکم ہوا۔ پھر حکم ہوتا ہے نماز کے بعد سب مل کر ذکر اللہ یعنی خطبہ سنو، جس میں اسلام کی اگلی شان و شوکت کا نقشہ، تمہارے اسلاف کے بہترین جوش و خروش کے نمونے، ان کی سچی جان نثاریاں، تمہاری ترقیوں کی گزشتہ داستانیں تمہارے کانوں میں پڑیں، اور تمہارے برف سے زیادہ منجمد اور سردیوں میں ٹھٹرے ہوئے پھر ایک مرتبہ گرمی پہنچے، دلوں میں تمہارے برف سے زیادہ منجمد اور سردیوں سے ٹھٹرے ہوئے دل پھر ایک مرتبہ اس میں گرمی پہنچے، پھر خیال بندے اور پھر ولولہ پیدا ہو، حکم ہوا کہ اب واپس آؤ، تو راستہ بدل کر دوسری راہ سے آؤ، تاکہ اس طرف بھی تکبیر کا غلغلہ بلند ہو، جاؤ تو تکبیریں کہتے ہوئے اور آؤ تو تکبیریں کہتے ہوئے۔ شان اسلام، یہ تکبیروں سے شان اسلام نمایاں ہوتی ہے، اور ادھر بھی توحید کا چرچا ہوتا ہے۔ میری محترم ماؤں اور عزیز اسلامی بہنوں، مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سال میں خوشی کے 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک دن عید الفطر کا اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا۔ ان دونوں دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور خوشی کس طرح منانی چاہیے، یہ تعلیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ دن ناٹکوں، تماشا گاہوں، پتنگ بازی، لہو اور لعب کے لیے نہیں ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو عید کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں اور خوشی کی خوشی اور ثواب کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ آج کا دن مسرت و شادمانی کا دن ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے تمام گناہ معاف کروا لیے، اور وہ شخص یقیناً بد نصیب اور بڑا ہی محروم ہے جس نے رمضان المبارک کا جیسا عظیم مہینہ پایا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا۔ ایک شخص عید کے دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اور عید کے روز یہ خشک روٹی؟ تو حضرت علی کا جواب سنیے۔ حضرت علی نے فرمایا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید ولكن العید لمن قبل منه بالامس صیامه وقبل منه قیامه وغفر له ذنبه وشکر له سعیه فهذا هو العید واليوم لنا عید وغدا لنا عید وكل يوم لا نعصي الله عز وجل فيه فهو عید۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا اور عمدہ کھانا سرید کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کا قیام لیل قبول ہو گیا، جس کی تہجد کی راتیں قبول ہو گئی، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے اور جس کی جد و جہد کی قدر کی گئی۔ یہی اصل عید ہے، اور ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے اور کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر ایسا انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کسی دن نہ کی ہو تو وہ دن اس کے لیے عید ہے۔ ہر ایسا دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے، لیس العید لمن لبس الجدید ولكن العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید اس کی نہیں جو عمدہ لباس پہن لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا رہے۔ میری عزیز ماؤں اور اسلامی بہنوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کا قیام کرنے اور اس میں تلاوت قرآن، دعا اور صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دی، انہیں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی کر سکے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یقیناً ہم سب کچھ بھی نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے روزے، ہمارا قیام اور ہماری دیگر عبادات قبول کر لے۔ سلف صالحین آپ کو معلوم ہے رحمہم اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمانا، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں نا تو ان کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ عبادت کر تو لیتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المومنون میں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اللہ اکبر۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہیں تمام مومنوں کو چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے اور آپ سب کو بھی چاہیے کہ وہ یہ صفات اختیار کرے، اور ان صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ عبادت تو کر لی، یا جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے، اور اسی خوف کی بنا پر وہ اس سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ڈرتے رہتے ہیں، عبادت تو کر لی لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ صدیق کی بیٹی، آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادات ان کی رد تو نہیں کر دی گئی، کہیں ان کی یہ عبادات قبول نہ ہوئی ہو، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بعض لوگ رمضان المبارک میں تو عبادتیں کرتے ہیں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو بڑا تر رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ ان میں سے کئی عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5 فرض نمازوں میں بھی غفلت اور سستی برتنے لگتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں اور ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ساری رات رت جگا کرتے ہیں، فلمیں دیکھنی، ڈرامے دیکھنے اور لوگوں میں آنا جانا، پارٹیاں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا، اس میں مست رہتے ہیں ساری رات، اور دن میں سارا دن سوتے ہیں، پھر نمازوں میں غفلت اور سستی برتتے ہیں۔ اور یہ طرز عمل جو ہے بالکل غلط ہے،
کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوال اور سال کے دیگر مہینوں کا رب بھی ہے۔ اور ہم جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رمضان المبارک میں عبادتیں کرتے رہے، اسی اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم موت آنے تک آخری سانسوں تک اس کی عبادت کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور اس کے حضور، اس کے سامنے سجدے کرتے رہیے، اور پھر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ان آیات مبارکہ میں اگرچہ مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہاں آپ کی امت کے لیے بھی ہے، یعنی ہم سب کے لیے ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اس سے انحراف نہ کریں، جو عبادتیں کر رہے تھے ان کو نہ چھوڑیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل سب سے محبوب تھا، وہی عمل اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، اور اس میں انقطاع نہیں کرتا، انقطاع نہیں آنے دیتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے، اور ہم کو آج کے دن، عید کے دن بھی اللہ تعالی ہم کو اپنا ذکر کرنے کی اور تکبیریں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔